سوال کیا جا رہا ہے کہ آٹزم کا سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ پھر وہی بات پہ ہم آ جائیں گے کہ کیونکہ یہ اس طرح کی چیز ہے جس کے بارے میں ایکسیپٹڈ ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنز ابھی تک نہیں بنی ہوئی. ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اچھی ہیں اور یہ اکثر لوگوں پہ کام کرتی ہیں، لیکن ان پہ ابھی ہم بالکل، میں آپ کو یہ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ کل سے نہیں بتا سکتی کہ کیا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. اپلائیڈ بیہیویئر انالیسز ایک تھراپی ہے جو کہ لوگ کروا رہے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ سینٹرز میں ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی، باہر بھی لوگ کروا رہے ہیں، اور اس سے ملتی جلتی 2-3 اور تھراپیز بھی ہیں جن میں آپ کو اوور بتا دیتی ہوں اس میں ہوتا کیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایسے رویے ہیں جن سے مسائل ہو رہے ہیں، مطلب آپ سمجھیں کہ ہم جب ہم علاج کرتے ہیں، انسولین سے شوگر کا علاج کرتے ہیں، تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جسم میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ بلڈ کی جو شوگر ہے اس کو نارمل لیول پہ رکھے، کیونکہ جسم میں انسولین کی کمی ہے. اگر ہم وہاں انسولین ڈال دیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور انسولین وہ جو کام نہیں ہو رہا تھا وہ اس کو حل کر دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے مسئلہ. یعنی کہ ہم جڑ سے چیز کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آٹزم میں ہم باہر سے چیز کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ آٹزم تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کے سماجی رابطوں میں یا اپنے جذبات کے اظہار میں دوسرے کے جذبات سمجھنے میں جو مسائل آ رہے ہیں، ایسے مسائل جو کہ نہیں آنے چاہیے، جن کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے، ان کی ہم لسٹ بناتے ہیں، ان رویوں کی ہم لسٹ بناتے ہیں، اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کس کام پہ پہلے کام کرنا ہے، کس پہ بعد میں کام کرنا ہے. اب ایک مثال کے طور پہ آپ نے ایک رویہ چن لیا، وہ مثلاً یہ رویہ ہے کہ آپ کو جب کھانا چاہیے ہوتا ہے تو آپ منہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کھانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب کھانا چاہیے تو آپ یا تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں یا کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے والدین کو، اور کچھ نہیں کرتے اس کے علاوہ. تو ہم اس پوائنٹ سے جس میں بچہ، یہ تو والدین کو تو آپ کو پتہ ہے، بچے جب بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تب بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، تو والدین کو سمجھ تو آ جائے گی. تو اکثر اگر والدین کو اندازہ نہ ہو کہ یہ ضروری ہے یہاں پہ چینج کرانا، تو وہ کرتے جائیں گے. لیکن یہ سکھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بچوں نے زندگی ساری والدین کے ساتھ بیٹھ کے نہیں گزارنی، انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، انہوں نے چیزیں سیکھنی بھی ہیں، انہوں نے پروفیشنل ایجوکیشن تک بھی جانا ہے. تو یہ پوائنٹ سکھانے کے لیے اب چھوٹے چھوٹے ہم سٹیپ بنا لیتے ہیں. مثلا کہیں گے کہ آپ لیول پہ آ جائیں بچے کے، اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اور جب وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو کھانے کے بارے میں، اور اسے کہ آپ کو کھانا چاہیے، اور وہ اگر آپ کو دیکھے اور نوٹ کرے تو آپ اس کو کھانا دے دیں. یہ پہلا سٹیپ ہوگا. اگر وہ نوٹ بھی نہیں کرتا، آپ پہ توجہ بھی نہیں دیتا، تو پھر نہ دیں کھانا. اس کو آئیڈیا دیں کہ آپ مجھے دیکھیں، اور اشارے سے کہہ دیں یا منہ سے کہیں کہ کھانا چاہیے. تو یہ اب میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. تو اس قسم کے رویوں، اس قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. پھر ان کے کوئی ریوارڈز ہوتے ہیں، بچوں کو کوئی چیزیں دی جاتی ہیں یا بچوں کو کوئی شاباش دی جاتی ہے جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے یہ جو ہم نے کیا یہ اچھا کیا. زیادہ تر ٹریٹمنٹس جو آٹزم کے ہیں وہ اس طرح کے ہیں. یا جو بچے بالکل بولتے نہیں ہیں، لفظ نہیں استعمال کرتے، ان کو تصویروں سے ہیلپ کی جاتی ہے کہ جب آپ کو مثلا آپ کو واش روم جانا ہے تو ایک بورڈ ہوتا ہے، اس میں ساری تصویریں لگی ہوتی ہیں، تو وہ واش روم والی تصویر پہ ہاتھ لگائے گا. یا آپ کو اگر فروٹ چاہیے تو ایک تصویر ہوگی جس پہ کھانا ہوگا، ایک تصویر ہوگی جس پہ فروٹ ٹائپ ہوگا، تو وہ دونوں پہ کو اکٹھا پہ ہاتھ لگائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس قسم کے کمیونیکیشن بہتر کرنے کی طریقے ہوتے ہیں. تو ساری جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں. میرے خیال ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، اور میں جو ہے وہ اس پہ یہ بھی کیونکہ آٹزم ایک نیا مسئلہ ہے، مطلب ہے تو دنیا میں ہمیشہ سے، لیکن ہمیں اس کا احساس نیا ہو رہا ہے. اور پچھلے اگر بہت عرصے سے بھی ہو رہا ہے تو پچھلے ہمیں 30 سال سے ہو رہا ہے. تو 30 سال کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں ہے کسی بھی چیز کے بہت اچھے علاج تک پہنچنے کا. خاص طور پہ 30 سال سے جو احساس زیادہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا، وہ باہر ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ ٹریٹمنٹ، جو بھی ٹریٹمنٹ ہم طریقہ فالو کریں، اس میں جو بیسٹ ہوگا وہ ہوگا جو والدین کر رہے ہوں، جو پیرنٹس کر رہے ہوں.
کیونکہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ سارا وقت رہتے ہیں، تو وہ سارا وقت وہ رویے چینج کر کے وہ رویے اپنا سکتے ہیں اور شو کر سکتے ہیں، ان سے ٹریننگ کر سکتے ہیں. وہ ٹریٹمنٹس جس میں آپ کو بچے کو کہیں لے کے جانا ہے اور اسپیسیفکلی جو کام وہاں ہوتا ہے وہ آپ گھر میں بالکل نہیں کر سکتے، وہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتے، خاص طور پہ اگر ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اسکول جانے کی جو کاسٹ ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، اس کی خیر ہے، کیونکہ سب بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول جانا ایک نارمل کاسٹ ہے. اگر اسی کاسٹ میں آٹسٹک بیہیویئر کی بھی کچھ نہ کچھ تھراپیز ہو رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جس میں پیرنٹ کچھ نہیں سیکھ رہا، وہ مجھے لگتا ہے، اور میں نے دیکھا بھی یہی ہے اپنی پریکٹس میں، کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. سو دا بیسٹ ٹریٹمنٹ وٹ ایور اٹ از وہ ہوگا جس میں پیرنٹس سیکھیں ساتھ کیسے ڈیل کرنا.